آداب صاحبو، آداب۔ مجھے عاطف توقیر کہتے ہیں اور اس بیٹھک کا نام ہے آنکھیں فضل ہیں آپ کی۔ اچھا، ہوا کچھ یوں کہ اتوار کے روز جب آپ سے ملاقات ہوئی تو گفتگو چل رہی تھی، اچھی گفتگو ہو گئی تھی کہ اچانک میرے موبائل کی بیٹری دگا کر گئی، اور ہوا یہ کہ وہ شاید ریکارڈ بھی نہیں ہوا، یعنی وہ موجود نہیں مجھے ملا۔ کچھ دوستوں نے اچانک بیچ میں وہ کہیں بزم اچکی، لیکن وہ چاہتے ہوں گے کہ شاید بعد میں آرام سے سکون سے سنیں، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ وہ انہیں مل نہیں پائی۔ اور اس کے بعد جو کوفت اس اچانک موبائل بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، اس سے زیادہ تکلیف پھر ان دوستوں کی کالز اور شکایات کے انبار سے۔ تو اس لیے سوچا کہ وہی بیٹھک ہم اسی موضوع کو دوبارہ سے ذرا دیکھیں۔ تو وہ دوست جو اس بزم میں تھے، شاید انہیں کچھ باتیں دہرائی ہوئی لگیں، لیکن وہ برداشت کر جائیں ان دوستوں کے لیے جو اس بزم کا حصہ نہیں بن پائے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے دائرے پر، اور اسے ریاضی کے حسابی کتابی دائروں سے تھوڑا سا الگ ہو کے دیکھیں گے۔ ہمیں حساب کتاب کی عادتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اچھا، میں کچھ دوست جو موجود ہیں ان کے نام لے لوں، کیونکہ وہ بھی بہت شکایت کرتے ہیں۔ جنید ہمارے ساتھ ہیں، حسیب ہمارے ساتھ ہیں، کاشف کیفی ہمارے ساتھ ہیں، میاں فضل خلیق ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح عمر منصور ہمارے ساتھ ہیں، منیب ہمارے ساتھ ہیں، نصیب ہمارے ساتھ ہیں، میاں فیصل خالق ہمارے ساتھ ہیں، ناظمہ حسن اختر ہمارے ساتھ ہیں، حیدر یحییٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے لوگوں کا نام نہیں لے پاؤں تو معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال چاہتا تھا کہ ان دوستوں کی شرکت، بیدار سماعتوں کی شرکت قبول کی جائے۔ بہت شکریہ کہ آپ اس بزم کا حصہ بنے۔ آپ نے دائرے دیکھے ہوں گے۔ دائرے کے اس سفر میں دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ چلنا شروع ہوں ایک جانب سے، نقطہ اول سے، اور پورا دائرہ یعنی دائرے کا پورا محیط اسے طے کریں اور نقطہ اول تک دوبارہ پہنچیں۔ جب آپ دائرے کا پورا محیط طے کر لیں گے تو وہی نقطہ اول جو کبھی نقطہ اول ہوا کرتا تھا، وہ نقطہ آخر بن جائے گا۔ میں نے ایک بار اپنی دادی سے پوچھا، دادی یہ خدا اول ہے تو پھر آخر کیسے ہے؟ تو بولی کہ کائنات دائرہ ہے، وقت بھی دائرہ ہے۔ اس دائرے کا جو آغاز ہے وہی اس دائرے کا اختتام بھی ہے۔ چلنے والوں کو لگتا ہے کہ وہ دائرے کا پورا محیط تھکن سے بھرپور چلتے جا رہے ہیں، لیکن ان چلنے والوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس دائرے کے سفر کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے، جس میں چلنا نہیں پڑتا، جس میں تھکن بھی نہیں ہوتی۔ وہیں نقطہ اول پر کھڑے کھڑے اگر ایڑیوں کے بل مڑ جائیں تو وہی نقطہ اول نقطہ آخر بن جاتا ہے، دائرہ نہیں پھلانگنا پڑتا۔ کچھ ایسی کہانی
تمام متضاد لفظوں کی ہے۔ خوشی اور دکھ کے درمیان ہمیں لگتا ہے کہ بہت فاصلہ ہے، لیکن ایک کروٹ بھر کی دوری ہوتی ہے خوشی اور دکھ کے بیچ۔ ہنسی اور آنسو کتنے الگ الگ، کتنے متضاد لگتے ہیں، مگر ہنسی اور آنسو کے بیچ اگر فقط ایڑی پر کھڑے کھڑے گھوم جائیں تو ہنستے ہنستے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روتے روتے قہقہے لگنے لگتے ہیں۔ نفرت اور محبت کے بیچ ہمیں لگتا ہے بہت دوری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفرت اسی سے کی جا سکتی ہے جس سے محبت کی گئی ہو، اور محبت اسی سے اپنا اوج پاتی ہے جس سے نفرت کا رشتہ بھی ہو۔ ہمیں لگتا ہے نا، ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ محبت اور نفرت تو الگ الگ ہیں، جذبے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ نفرت کے لیے بھی محبت بہت ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی شخص سے آج نفرت کر رہے ہیں لیکن آپ نے پہلے اس سے کبھی محبت نہ کی۔ تو حالات یہ ہیں کہ متضاد کچھ نہیں ہے، سب جڑا ہوا ہے۔ عشق طے کرتا ہے کہ فاصلے اور ضابطے کیا ہوں گے۔ بہت بولنے اور خاموش ہو جانے میں فرق کتنا ہے، وقت کتنا لگتا ہے۔ کبھی کبھی بہت سی باتیں کرنے کے باوجود بات نہیں بنتی، کبھی کبھی بس خاموش ہو جایا کرتے ہیں اور خاموشی ساری باتیں کہہ دیتی، اور خاموشی کی کہی ہوئی باتیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ وہ ہزار ہا لفظوں سے بہتر سمجھا دیتی ہیں کیفیتیں، احساس، جذبے۔ اور یہی خاموشی چیخ چیخ کر دل وا کر دیتی ہے، خیال کھول دیتی ہے، جذبوں کے دریچے بے پایاں کر دیتی ہے، تخیلات میں نئے رنگ اگنے لگتے ہیں، احساس کو نئی جہت ملنے لگتی ہے۔ وہاں طے ہوتا ہے کہ عشق کس منزل پہ آن پہنچا ہے، اور عشق اور سمجھوتے میں بھی کیا فرق ہے۔ دن میں 50 بار آپ کسی شخص سے کہہ سکتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے، لیکن یہ محبت تو نہیں۔ اگر محبت ہے تو کہنا کیوں پڑ رہا ہے، اور اگر کہنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جذبے سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ خاموشی کی زبان ابھی اعتبار کی منزل پر پہنچی نہیں۔ ہم ضرورت کو محبت کہنے لگ گئے ہیں۔ ایک جذبوں کا بازار ہے اور ایک رشتوں کا بازار ہے۔ رشتوں کے بازار میں ضرورتیں ملتی ہیں، جذبوں کے بازار میں ضرورتیں نہیں، محبتیں ملتی ہیں۔ جذبوں کے بازار میں رشتے نہیں ملتے،
اور رشتوں کے بازار میں محبتیں نہیں ملتی. رشتوں کے بازار سے عنصر نکل نکل کر جذبوں کے بازار میں جا کے بھیک مانگتے ہیں. جذبوں کے بازار سے کوئی آ کے رشتوں کے بازار میں بھیک نہیں مانگتا. جذبوں کو رشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی, رشتوں کو جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے. رشتے طے نہیں کرتے کہ ہماری جہت کیا ہوگی, جذبے طے کرتے ہیں, محبتیں طے کرتے ہیں. ہم رشتوں سے تنگ آ کر کچھ نہیں کرتے یا کچھ کرتے ہیں, بلکہ سچائی یہ ہے کہ ہم ان رشتوں کے ساتھ جڑی محبتوں کے ساتھ اپنے عہد جوڑے ہوتے ہیں. محبتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں, رشتے نہیں. رشتوں سے محبتیں نکال دیجئے, بڑے سے بڑا اور اہم سے اہم رشتہ ریت کی طرح ڈھہ جائے گا. لیکن آپ رشتوں سے محبتیں تو نکال سکتے ہیں, محبتوں سے رشتے کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ محبتوں میں رشتے نہیں ہوتے, محبتیں رشتوں سے یا جذبے رشتوں سے ماوراء ہیں. ہم نے تاہم ضرورتوں کو محبتیں کہنا شروع کر دیا ہے. ہمارے بیچ کا رشتہ شروع دن سے ضرورت کے سوا کچھ بھی نہیں. شاید ضرورت بات کرنے کی, ضرورت بات سننے کی, ضرورت سانس لینے کی, ضرورت فرصتوں کے وقت کو آسان کرنے کی. ضرورت کو محبت نام دے لینے سے اجنبیت کی سرحد کم نہیں ہوتی. سو ہم ایک دوسرے کو جان پانے میں بڑے مایوس ٹھہرے ہیں. میں گھنٹوں بات کرتا ہوں, تمہاری فرصتوں کے وقت کو آسان کرتا ہوں. میرا اس پر یہ دعویٰ ہے مجھے تم سے محبت ہے, تمہارا بھی یہ کہنا ہے کہ مجھ سے پیار کرتی ہو. سو ہم آسانیوں سے جھوٹ کی عادت نبھانے میں مہارت سیکھ لیتے ہیں. ضرورت کو محبت مان لیتے ہیں, مگر سچ ہے, ضرورت کی قسم سچ ہے, ہمارے بیچ کا رشتہ شروع دن سے ضرورت ہے. سو ضرورت کو محبت مت کہیں, اور اگر کہہ رہے ہیں تو بس کہتے رہیں, لیکن سمجھے مت. کیونکہ جب محبت ہو جائے گی نا تو پھر ضرورت کی ضرورت باقی نہیں بچے گی. کبھی دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو ماں سے لپٹتے ہوئے؟ ہمیں لگتا ہے ماں اور بچے کے بیچ بڑی محبت ہے. ماں بچے سے محبت کرتی ہے, بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے. بچہ ماں سے تب محبت کرے گا یا اس محبت کا فیصلہ تب ہوگا جب اسے ماں کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ آ کے کیسے لپٹتا ہے, اور لپٹتا ہے تو کیسی گرمجوشی ہوتی ہے, دھڑکنیں کیسے اپنا توازن کھوتی ہیں, خاموشی میں کیسے باتیں ہوتی ہیں. محبت ہو تو لفظ اکھڑتے ہیں, جملے ادھڑتے ہیں. آپ گھنٹوں بیٹھ کے اپنے لفظوں کی ترتیب درست کرتے ہیں کہ ملاقات ہوگی تو یہ کہوں گا, ملاقات ہوگی تو یہ کہوں گا. لیکن جب جا ملتے ہیں تو لفظ کیسے گڑبڑ ہو جاتے ہیں, جملوں کو کیسے گرہیں لگ جاتی ہیں, لفظ کیسے بے ترتیب ہو جاتے ہیں, ساری ترتیب ادھڑ جاتی ہے, سارے جملے اکھڑ جاتے ہیں. جو کہنا ہوتا ہے وہ نہیں کہہ پاتے, جو نہیں کہنا ہوتا وہ فر کہنے لگتے ہیں. زبان کو تالے لگ جائیں تو آنکھیں بولنے لگتی ہیں, آنکھیں بند کر لیں تو دل کی دھڑکن ساری بات کہہ دیتی ہے, سانسیں وجود کی, روح کی ساری مخبری کر دیتی ہیں. تو یہاں ضرورت کی ضرورت نہیں پڑتی, محبت خود طے کرتی ہے بام اوج بھی اور دائرہ کمال بھی. یہ دائرے کا محیط طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بازوؤں میں تم ہو اور وقت چل رہا ہو تو پھر بازوؤں میں تم نہیں ہو. محبتیں وقت کو ڈیفائی کرنا سکھاتی ہیں, وقت روکنا سکھاتی ہیں, لمحوں کو منجمد کرنا سکھاتی ہیں, زمان و مکان سے باہر نکلنا سکھاتی ہیں. عشق بام اوج پہ ہو, ضرورت سے ماورا ہو,
تو وہ زمان و مکان کا رہنے نہیں دیتا. جسم نہیں رہتا، روح سے آگے نکل جاتا ہے، ورنہ ہم جسم تک بھی آ جاتے. مسئلہ روح کی ہوس کا ہے، تو وہاں طے ہوگا کہ عشق ہے کہ نہیں ہے. ورنہ دائروں کے اس سفر میں ضرورتیں بھی مل جائیں گی، رشتے بھی مل جائیں گے، دوست یار بھی مل جائیں گے، کہے اور گفتگو کے انبار بھی مل جائیں گے، لیکن خاموشیوں کی زبان میں کہے ہوئے جذبے نہیں ملیں گے. ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے تو جیسے قسمت کی لکیریں اس ہاتھ سے اس ہاتھ اور اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں منتقل نہیں ہو پائیں گی. آسمان سے چاند گزرے گا تو یہ احتمال کیسے ہوگا کہ تم گزرے؟ گلی سے کوئی سایہ گزرے گا تو یہ کب لگے گا کہ چاند گزرا؟ یہ وہ کیفیتیں ہیں جو عشق کے بام پر آتی ہیں، اوج پر آتی ہیں. وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس درجے تک جانے کے لیے ضرورتوں کی ساری منزلیں چھوڑنی نہیں پڑتی، عبور کرنا پڑتی ہیں. بدقسمتی دیکھیے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں منزلیں ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک منزل عبور کیے بغیر دوسری منزل پہ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عشق کی بام اوج پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور ضرورتوں کے جنگلوں سے گزرے نہیں ہیں. آپ کو ضرورتوں کے جنگلوں سے گزرنا پڑے گا. ضرورتیں ختم ہوں گی تو عشق شروع ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ضرورتوں کے جنگل بس عبور کر گئے ہیں، ٹاپ گئے ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل پہنچ گئے ہیں اور بیچ کی منزل سے گزرے نہیں. یہ ممکن نہیں. آپ کو گزرنا ہوگا، لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ کہیں آپ اس جنگل میں ٹھہر تو نہیں گئے، پڑاؤ طویل تو نہیں ہو گیا، تھکن اگلی منزل کا خواب چھین تو نہیں لے گئی، جستجو کہیں ختم تو نہیں ہو گئی، ہم کہیں ضرورت تک محدود ہو کر تو نہیں رہ گئے. اگر ایسا ہوا تو ہمیں لگے گا کہ اس جنگل میں ہی شاید منزل تھی، لیکن ہم ضرورت کے اس دائرے میں یوں قید ہو جائیں گے کہ دائرہ عبور کرتے کرتے عمر گزر جائے گی، نقطہ اول سے چلے ہوئے مدت گزر جائے گی، مگر دوبارہ نقطہ اول نہیں آئے گا. ہر روز ایک نئی ضرورت لاحق ہو جائے گی، پڑاؤ طویل ہوتا جائے گا، جنگل میں اندھیرا گپ ہوتا جائے گا، منزل کا خواب کٹھن ہوتا جائے گا، اور پھر ایک دن سانسیں اکھڑ جائیں گی، دھڑکن بیٹھ جائے گی، اور آنکھیں باتیں کرنا بند کر دیں گی. تب ہم بس ضرورت بن جائیں گے. اس لیے دائرے سنبھال کے رکھیے، کیونکہ دائروں کا سفر سیکھ جانے والے لوگوں کو اپنی ذات، اپنے قرب، اپنی ضرورتوں اور پھر انتہا کی منزلوں کا ادراک رہتا ہے. دائرے سنبھال کے رکھیے، لیکن دائروں کے ہو مت جائیے گا. اچھا ہے کہ یہ ادراک رہے. یہ ادراک رہے گا تو ہمیں رشتوں اور جذبوں کے درمیان فرق محسوس ہوتا رہے گا. ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے بیچ یہ طویل فاصلہ فقط قافیہ پیمائی نہیں ہے، بلکہ جذبوں کی گہرائی بھی ہے.
کہے اگر آنسو بننا نہ سیکھ گئے، خوشی میں درد نہ ابھرا، تو نہ کہا تھا نہ خوشی خوشی۔ جب ہنسیں تو یاد رکھیں کہ آنسو دور نہیں ہیں، جب روئیں تو دھیان رکھیں کہ کہے دور نہیں ہیں، جب بہت محبت ہو تو دھیان رہے نفرت بھی آس پاس ہی ہے، اور جب کسی سے بہت نفرت کرنے لگیں تو سوچ لیا کریں محبت زیادہ دور نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آنکھیں غزل ہیں آپ کی، میں دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی۔